بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تجلیات حکمت، موضوع 88 گناہ۔ حدیث 1، بدترین گناہ وہ ہے جس کا انجام دہندہ اسے ہلکا سمجھے۔ حدیث 2، ترک گناہ طلب توبہ سے زیادہ آسان ہے۔ حدیث 3، مجھے ایسے گناہ کی پرواہ نہیں جس کے بعد مجھے اتنی مہلت مل جائے کہ میں 2 رکعت نماز پڑھ لوں اور اللہ سے عافیت مانگ لوں۔ حدیث 4، حرص و حسد اور تکبر گناہوں میں ڈوب جانے کے باعث ہوتے ہیں۔ حدیث 5، دنیا میں صرف 2 طرح کے لوگوں کی بھلائی ہے، ایک وہ جس نے گناہ تو کیا مگر توبہ کے ذریعے اس کا تدارک بھی کر لیا، اور دوسرا وہ جس نے نیک کاموں میں جلدی کی۔ حدیث 6، تم ایسے گناہ کی عذر خواہی سے بچو جسے ترک کرنے کا تمہارے پاس کوئی راستہ موجود ہو، کیونکہ عذر خواہی کی سب سے اچھی حالت یہ ہے کہ تم اس کے بعد گناہوں سے سلامتی کی منزل پر پہنچ جاؤ۔ حدیث 7، بڑے بڑے گناہوں کے کفاروں میں ستم زدہ کی فریاد رسی اور پریشان حال لوگوں کو آرام پہنچانا ہے۔ حدیث 8، گناہ کے علاوہ دوسری چیزوں میں زیادہ سرزنش نہ کرو۔ حدیث 9، کتنے ایسے ہیں جو برابر گناہ کرتے رہتے ہیں مگر آخر عمر میں انہیں توفیق توبہ حاصل ہو جاتی ہے۔ حدیث 10، گناہ سے مایوس نہ ہو جبکہ باب توبہ کھلا ہوا ہے۔ حدیث 11، اپنے پروردگار کے علاوہ کسی اور سے پر امید نہ ہو اور اپنے گناہ کے علاوہ کسی اور سے خوف زدہ نہ ہو۔ حدیث 12، گنہگار کی کامیابی کے لیے بس یہی کافی ہے کہ اس کے لیے کوئی شفیع موجود نہیں۔ حدیث 13، معذرت کی تکرار گناہوں کی یاد دہانی ہے۔ حدیث 14، 4 چیزیں دل کو مردہ کر دیتی ہیں، گناہ پر گناہ کیے جانا، احمق سے بحث اور کٹ حجتی کرنا، عورتوں سے زیادہ میل جول رکھنا اور مردوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا۔ آپ سے پوچھا گیا یہ مردے کون ہیں؟ تو آپ نے فرمایا نعمتوں میں مست رہنے والا ہر بندہ۔ حدیث 15، چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بچو کیونکہ یہ چھوٹے گناہ ہی بڑے گناہوں کی طرف بلاتے ہیں۔ حدیث 16، عاقل کی ساری کوشش ترک گناہ اور عیبوں کی اصلاح کرنے میں صرف ہوتی ہے۔ حدیث 17، انسان کا اپنے عیوب سے لا علم ہونا سب سے بڑا گناہ ہے۔ حدیث 18، اے گناہ پر گناہ کیے جانے والے، تیرا باپ جناب آدم صرف ایک گناہ کی وجہ سے جنت سے نکال دیا گیا تھا۔ حدیث 19، کوئی بھی شخص رات میں گناہ نہیں کرتا جزو یہ کہ صبح ہوتے ہی وہ رسوائی کا سامنا کرتا ہے۔ حدیث 20، گناہوں کو چھوڑ دو قبل اس کے کہ وہ تمہیں چھوڑ دے۔ حدیث 21، گنہگار کا شفیع اس کا اقرار اور اس کی توبہ اس کی عذر خواہی ہوتی ہے۔ حدیث 22، اعتراف کے ساتھ کوئی گناہ نہیں ہے۔ حدیث 23، قلت کلام عیوب کو چھپا دیتی ہے اور گناہوں کو کم کر دیتی ہے۔ حدیث 24، آنسو صرف قساوت قلب کی وجہ سے خشک ہوتے ہیں اور قسی القلب صرف گناہوں کی وجہ سے ہوتی ہے۔ حدیث 25، گناہ 3 طرح کے ہیں، بخش دیا جانے والا گناہ، نہ بخشا جانے والا گناہ، اور ایک وہ گناہ جس کے لیے بخشش دیے جانے کی امید اور عذاب پانے کا خوف لاحق ہو۔ بخش دیے جانے والے گناہ وہ ہیں جن کے لیے اللہ نے اپنے بندوں کو دنیا میں سزا دے دی ہو، اور اللہ اس بات سے بہت بڑا ہے کہ ایک ہی گناہ کے لیے 2 دفعہ سزا دے۔ اور وہ گناہ جو ناقابل بخشش ہوتے ہیں وہ بندوں کا ایک دوسرے پر ظلم کرنا، اور تیسرا گناہ وہ ہے جسے اللہ نے مخلوقات سے پوشیدہ رکھ کر اس گنہگار کو توفیق توبہ عطا کر دی ہو۔ اس گنہگار کے شب و روز امید و خوف کے عالم میں گزرتے ہیں،
اور ہم بھی اس گنہگار کے لیے اسی طرح ہیں، ہم بھی اس کی مغفرت کے امیدوار اور عقاب سے خائف ہیں۔ حدیث 26، لوگوں کی گناہوں کے ذریعے موت قضاء و قدر کے باعث ہونے والی اموات سے زیادہ ہوتی ہے۔ حدیث 27، گناہ کا اقرار کرنے والا تائب ہوتا ہے۔ حدیث 28، گناہ ایک ایسا مرض ہے جس کی دوا استغفار ہے اور اس گناہ کو نہ دہرانا اس کی شفا ہے۔ حدیث 29، اللہ اس بندے پر رحم کرے جو اپنے گناہوں سے ہوشیار اور اپنے رب سے خائف رہتا ہے۔ حدیث 30، تباہی کے گرداب میں پھنسانے والے اور اللہ کو غضبناک کرنے والے گناہوں سے پرہیز کرو۔ حدیث 31، مجھے تعجب ہے اس شخص پر جو اذیت کی وجہ سے کھانے سے پرہیز کرتا ہے مگر گناہوں سے عذاب کی اذیت کی وجہ سے پرہیز نہیں کرتا۔ حدیث 32، اللہ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ وہ ہے جس پر اس کا انجام دہندہ اصرار کرتا ہے۔ حدیث 33، مجھے اس پر تعجب ہے جو اللہ کی شدید سزاؤں کو جانتے ہوئے بھی گناہوں کو بار بار دہراتا ہے۔ حدیث 34، جو اپنا گناہ دہراتا ہے وہ اپنے پروردگار کے غضب پر جرأت مند ہوتا ہے۔ حدیث 35، اللہ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ وہ ہوتا ہے جسے اس کا انجام دینے والا چھوٹا سمجھے۔ حدیث 36، اللہ کے نزدیک شدید ترین گناہ وہ ہے جس کا ارتکاب کرنے والا اس کو سبک سمجھے۔ حدیث 37، گناہ کو ہلکا سمجھنا اس کے ارتکاب سے زیادہ بڑا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔